السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول سریاب کے ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ فوزیہ بیگم کی طبیعت کی ناسازی کا سن کر اسے رہا نہ گیا تھا، تبھی وہ اس وقت ان کے کمرے میں کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ سریاب کو دیکھ کر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ لگ تو نہیں رہی؟ مسکرا کر انہیں دیکھتا وہ وہیں بیڈ کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ پریشان ہے؟ انہوں نے بے ساختگی سے سریاب کو دیکھا تھا جو ہلکی سے مسکراہٹ لیے انہیں دیکھنے میں محو تھا۔ پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ میرا ارسل ایسا نہیں تھا سریاب، وہ تو بچپن سے ہی بہت اچھی طبیعت کا مالک رہا تھا۔ اب پتہ نہیں کیوں اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں مانتی ہوں اس نے بہت غلط کیا۔ سریاب کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ کہتی کہتی رو دی تھی۔ جانے انجانے میں صحیح، پر ارسل نے جو کیا وہ غلط تو ہے نا چاچی؟ مگر اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں دادا جی اسے؟ وہ گھر میں نہیں رہ سکتا، مگر کم از کم وہ مجھ سے ملنے تو آ سکتا ہے۔ اتنی سی اجازت تو دادا جی اسے دے سکتے ہیں۔ فوزیہ چاچی کو ارسل کے لیے تڑپتے دیکھ کر سریاب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ چاچی، سریاب تم بات کرو دادا جی سے، وہ تمہاری بات ضرور مانیں گے۔ وہ ارسل کو معاف کر دیں، میں کہوں گی نا تو میرا ارسل پریحا سے بھی معافی مانگ لے گا۔ نقاہت سے اٹھتی ہوئی وہ بھرائی آواز میں کہتی ہوئی بیٹھ گئی تھی، چاچی پلیز سنبھالیں خود کو۔ کیسے سنبھالوں خود کو؟ سریاب، ارسل میں میری جان بستی ہے۔ وہ میری زندگی میں تب آیا جب میں جینے کی امید چھوڑ چکی تھی۔ اس نے میری سونی گود کو بھر دیا۔ میں کیسے سنبھالوں خود کو اس کے بغیر؟ یا پھر دادا جی کو کہہ دو مجھے بھی اس کے پاس جانے دیں، مجھے جیتے جی نہ ماریں۔ سریاب کے ہاتھ پکڑتی ہوئی منت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی، آپ رونا بند کریں، میں دیکھتا ہوں۔ میں دادا جی سے بات کروں گا، بس آپ وعدہ مجھ سے اپنا خیال رکھیں گی، ورنہ میں دادا جی سے بات نہیں کروں گا۔ سریاب کی کہتی وہ آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ تم کرو گے بات؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ ارسل کے بابا کو بھی کہا تھا میں نے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے تم کرو گے نا؟ بے یقینی کے عالم میں دیکھتی ہوئی وہ سریاب کے جھکے سر کو دیکھنے لگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں ارسل کو یہاں واپس لاؤں گا۔ آپ خوش؟ مارے خوشی کی وہ اس کی پیشانی چوم گئی تھی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہا ارسل کو یہاں لا کر، یہ میرا فرض ہے چاچی، بس آپ اپنا خیال رکھیں، میں چلتا ہوں۔ ان کے چہرے پر آئی خوشی کو دیکھ کر اسے اپنا گلٹ تھوڑا کم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ولیمے کو بھی گزرے آج 4 دن ہو گئے ہیں، مگر دادا جی کی نہ جانے کون سے دعوتوں میں ہمیں بھیجنا باقی رہ گیا۔ جس حساب سے یہ آئلی کھانا کھانے کو مل رہا ہے، کہیں میرا ویٹ گین نہ ہو جائے۔ سونے سے پہلے اپنا بھرپور معائنہ کرتا ہوا سریاب پریشانی سے بولتا ہوا بیڈ پر بیٹھی پریحا کے پاس آیا تھا۔ 2-4 دن میں آئلی کھانا کھانے سے آپ کا ویٹ نہیں بڑھنے والا۔ اپنی ہیلتھ کو لے کر سریاب کی فکر کو دیکھ کر پریحا مسکرائی تھی۔ تمہیں بھی اپنی ڈائٹ پلان پر فوکس کرنا پڑے گا۔ اب پریحا یہ نہ ہو کہیں تم پریحا سے پھول کا غبارہ بن جاؤ اور بھی میرے دل سے اتر جاؤ ہوا کی طرح۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ پریحا کے چہرے پر چھائے افسردگی کے تاثرات دیکھ کر وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ مطلب اگر میں کبھی موٹی ہو گئی تو تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے؟ آنکھوں میں بے ساختہ نمی ابھری تھی۔ ہائے، موٹی لڑکیاں تھوڑی نا اچھی لگتی ہیں، اس نے لب دبائے تھے۔ میں موٹی ہو گئی تو تمہاری محبت ختم ہو جائے گی؟ وہ اب روحانسی ہوتی ہوئی سریاب کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ ہنسی دبانے سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ کیسی محبت ہوئی تمہاری؟ سریاب کو پیچھے دھکیلتی ہوئی وہ رو دی تھی۔ یار مذاق کر رہا تھا، تم تو مجھے ہر حال میں اچھی لگتی ہو۔ تو میری موٹی سی پریحا تو اور بھی کیوٹ لگے گی مجھے۔ اس کا گال کھینچتا ہوا وہ اسے خود سے لگا گیا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو؟ نہیں یار، سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کی پیشانی کو چوم کر بولا۔ سچی؟ ہاں۔ اس کے گرد مضبوطی سے ہاتھ باندھتا ہوا وہ دل سے مسکرایا تھا۔ آخر کو اس نے جو چاہا تھا دیر سے ہی صحیح مگر حاصل کر لیا تھا۔ آج اس کی پریحا اس کی تھی، مگر ایک خوف تھا جو اس کے دل و دماغ میں آج بھی گھر کیے ہوئے تھا اسے کھو دینے کا، جسے سوچ کر ہی اس کی جان پر بناتی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، سن رہی ہو؟ کہیں جو کہنا ہے۔ اریحا کی بے رخی پر ارسل نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ جو بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں وہ فون پر نہیں کر سکتا۔ ارسل کے کہنے پر وہ لب دبا گئی تھی۔ دل نے مچل کر اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ ایسی کون سی بات ہے جو فون پر نہیں ہو سکتی؟ دل کی خواہش کو بے دردی سے رونتی ہوئی وہ ضبط سے گویا ہوئی۔ ہمارے بارے میں۔ ہمارے بارے میں کیا؟ میرے اور آپ کے درمیان کبھی ہمارا تھا جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز میں کھلی نمی ارسل سے مخفی نہیں رہی تھی، جس پر وہ سختی سے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اریحا پلیز ایک بار مل تو لو، پھر تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ بولیں کہاں ملنے؟ وہ بالآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہوئی تھی۔ میں لوکیشن سینڈ کرتا ہوں تمہیں۔ اریحا کے ماننے پر اس کے مردہ وجود میں جان در آئی تھی۔ کدھر جا رہی ہو؟ اریحا کو صبح صبح کہیں جانے کو تیار دیکھ کر سریاب نے بھویں سکیڑے اسے دیکھا تھا۔ ارسل سے ملنے، اس نے سرسری سے جواب دیا تھا، جس پر سریاب نے بغور اسے دیکھا تھا۔ میں چلوں تمہارے ساتھ؟ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ سریاب نے لب بھینچے تھے اس کے انکار پر۔ ارسل کو تم نہیں جانتی اس لیے کہہ رہا ہوں، میں چلتا ہوں۔ لفظوں سے کہیں زیادہ توجہ سریاب اریحا کے تاثرات پر دیے ہوئے تھا۔ ارسل کو مجھ سے بہتر اور زیادہ کوئی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں۔
مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے وہ زریاب کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ارسل سے محبت کرتی ہو نا تم؟ زریاب کی جانچتی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی نگاہیں چرا گئی تھی۔ اس لیے تم نے میری ہیلپ کی تاکہ تمہیں ارسل مل جائے اور مجھے پریہ؟ وہ ہنسا تھا جس پر اریحہ زریاب کو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یہ مجھے آج پتہ چل رہا ہے کہ تم ارسل کو پسند کرتی ہو۔ تمہیں یہ لگ رہا ہے؟ پل بھر میں اپنی ہنسی کو سمیٹتا وہ سنجیدگی سے کھویا ہوا تھا۔ اول روز سے جانتا ہوں تمہاری فیلنگز کے بارے میں۔ اس نے تمسخر سے گردن جھٹکی تھی۔ آپ نے انجان بن کر مجھے استعمال کیا؟ وہ ششدر ہی تو رہ گئی تھی کہ صدمے سے بولی۔ غلط بات، میں نے تمہیں یوز نہیں کیا بلکہ تم خود آئی تھی میرے پاس۔ زریاب مجھے یوز کر لے، دونوں ہاتھوں سے اس کی سمت اشارہ کرتا ہوا وہ شرارت سے بھرپور قہقہہ لگا گیا تھا۔ تم نے مجھے کہا پریہ کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کی مدد کروں گی، تو میں نے تمہیں یوز کیا۔ آفٹر آل مجھے بھی ایک لڑکی کی ضرورت تھی اور وہ تم نے پوری کر دی۔ مزے سے کہتا ہوا وہ مسکرایا تھا۔ میں نے مان لیا کہ میں نے تمہیں مگر یوز تو تم نے مجھ کو کیا ارسل کو حاصل کرنے کے لیے۔ ویسے تم نے مجھے پاگل سمجھا تھا کہ تم ایک رات اچانک سے میرے پاس آؤ گی اور کہو گی کہ میں تمہاری مدد کروں گی پریہ اور ارسل کی ڈیورس کروانے میں، اور میں بنا کچھ سوچے سمجھے ہاں کر دوں گا اور تم سے کچھ پوچھوں گا بھی نہیں۔ خاصے ڈرامائی انداز میں کہتا ہوا وہ اریحہ کے چوتھا طبق روشن کر گیا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں نے ہمیشہ شاکر کا نام لے کر تمہیں بے وقوف بنایا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، جبکہ اریحہ کو اس کے ساتھ ہوئی ہر بات اپنے ذہن میں گردش کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ فیلنگ سو بیڈ فار یو اریحہ، تمہیں میں کہاں سے بے وقوف لگتا ہوں؟ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے وہ اریحہ کے سفید چہرے کو دیکھ کر آئی برو اچکانے لگا تھا۔ میں نے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ہاں میں ارسل کو پسند کرتی تھیں یا کرتی ہو؟ اس نے ہونٹ گول کیے مزے لیتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کرتی ہوں، نگاہیں چراتے ہوئی وہ زریاب کے چہرے کی مسکراہٹ چھین گئی تھی۔ تم اب بھی ارسل سے محبت کے دعوے دار ہو، یہ سب فراموش کر کے کہ اس نے پریہ کے ساتھ کیا کیا؟ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے زریاب کو دھچکا ہی تو لگا تھا۔ وہ سب کرنے کے لیے اکسایا گیا تھا انہیں، ورنہ وہ ایسی حرکت کبھی بھی نہ کرتے، کہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اریحہ کے تیزی سے کہنے پر زریاب کی بھویں تعصب سے چڑھی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی وہ رات بھر گھر سے باہر لاپتہ رہتا ہے؟ ہاں۔ زریاب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ او ایم جی، گریٹ، جاؤ مل لو اسے، شاید تم دونوں کے لیے کوئی بیچ کا راستہ نکل ہی جائے۔ نہایت سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اریحہ کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر لب دبا گیا تھا۔ آپ ہماری مدد کریں گے؟ جاتے جاتے وہ رکی وہیں زریاب نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ آئی ایم سوری۔ اس نے شانے اٹھائے اور نفی میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، پھر میں سب کو سچ بتا دوں گی۔ وہ ہنسا اور اریحہ کو دیکھتا ہوا جاندار قہقہہ لگا گیا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ زریاب کی بھویں ناگواریت سے سکڑی تھیں۔ نہیں، آگاہ کر رہی ہوں۔ اریحہ کا انداز خاصا سنجیدہ تھا۔ میں نہیں ڈرتا کسی سے، جاؤ اور شوق پورا کر لو۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بے خوفی سے مسکرایا۔ سوچ لیں، جب آپ ہی کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے انہیں استعمال کیا، ان کے کردار کو ریزہ ریزہ کر کے ایسے حالات پیدا کیے کہ سب مجبور ہو جائیں آپ سے ان کا نکاح کروانے پر، تو وہ کیا کریں گی، کیا کر گزریں گی؟ یہ آپ اور میں دونوں بہتر جانتے ہیں۔ پریہ کے نام پر زریاب کی آنکھوں میں وہ خون اترا تھا۔ پریہ کو بیچ میں مت لاؤ۔ وہ تو بیچ میں آئیں گی، جبڑے بھینچے زریاب اسے غصے سے گھورا۔ اب آپ سوچیں آپ کو مدد کرنی ہے یا نہیں؟ وہیں ایک بار پھر پریہ کو کھونے کا خوف پھر سے سر اٹھاتا وہ اسے ڈرا گیا تھا۔ کیا سوچا ہے آپ نے؟ تم بہت موقع فراموش ہو۔ وہ دبی آواز میں غرایا تھا۔ محبت سب سکھا دیتی ہے، یہ میں نے آپ سے ہی تو سیکھا ہے۔ زریاب نے غصے سے آنکھیں میچی تھیں۔ کریں گے ہماری مدد؟ کچھ توقف کے بعد وہ گویا ہوئی، جس پر اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ صرف تمہاری، اس نے جبڑے بھینچے صاف گوئی سے کہا۔ ارسل کو واپس گھر لیں، میں ان کی ضمانت دیتی ہوں۔ مجھے تمہاری ضمانت نہیں چاہیے۔ ہاں، پر میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں کہ جب میں چلا جاؤں گا تو وہ اس گھر میں واپس آ سکتا ہے۔ میرے رہتے ہوئے وہ یہاں نہیں آ سکتا، بتا دینا اسے۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، جبکہ اریحہ اس کی پیٹھ دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ ایسے چپ چاپ بچھڑ جانے میں بھلا کیا لطف، جگہ سائی ہو میری، کچھ میری رسوائی ہو۔ میں تیرے ہجر پہ خاموش رہوں، سوچنا مت، میں نے اخبار میں لکھ دینا ہے، ہٹ جائی۔ کیسی ہوں؟ اریحہ کے سراپے پر بھرپور نظر ڈالتا وہ اسے دیکھ گیا تھا۔ آپ کے سامنے ہوں۔ ارسل کی بکھری حالت پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دو اریحہ۔ کس سے معافی مانگیں گے آپ؟ سب سے، مگر سب سے پہلے تم سے معافی مانگ رہا ہوں، کیونکہ میں نے سب سے زیادہ تمہیں ہرٹ کیا ہے۔ اریحہ نے گہری سانس خارج کی تھی۔ تم جو کہو گی وہ میں کروں گا، بس مجھے معاف کر دو۔ اس نے اریحہ کے ہاتھ پکڑے تھے، جس پر وہ اسے ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ مجھ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ ہی اور زریاب برو سے بات کریں، وہ چاہیں گے تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ وہ کہہ کر اٹھی تھی کہ ارسل اسے دیکھتا رہ گیا۔ اریحہ، انہوں نے اگر آپ کو معاف کر دیا تو میں بھی آپ کو معاف کر دوں گی۔ ایک نظر ارسل پر ڈالتے ہی وہ وہاں سے گئی تھی، جبکہ ارسل زریاب کا سامنا کرنے سے گھبرایا تھا۔ داجی، ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ دونوں ہاتھ آپس میں الجھائے وہ تحمل سے گویا ہوا۔
داجی اس کی سمت متوجہ ہوئے اسے دیکھنے لگے جو پہلی بار لفظوں کی تمہید باندھنے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ارسل کو معاف کر دیں، نہیں ہو سکتا، انہوں نے صاف انکار کیا۔ جو ہوا سو ہوا داجی، مگر ایسے اسے گھر سے نکال دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اسے گھر میں رکھ کر بھی سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں۔ اس نے ارسل کو گھر واپس لانے کے ساتھ انہیں تجویز پیش کی جس پر منیر صاحب نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ کیسی سزا؟ ایسی سزا جو ساری زندگی اس کے گلے کا پھندا بنا کر پہنائی جائے۔ ہم کچھ سمجھے نہیں، ذریعہ نے لب بھینچے تھے۔ اب وہ ڈائریکٹ ارسل اور عریہ کی شادی کو کہنے سے رہا تھا۔ ہم اگر ارسل کو مزید سزا دلوا کر خود کو سکون بخشنے کا خواہاں ضرور تھا۔ یا آپ لوگ ڈیسائیڈ کیجیے گا۔ میں نے اسے اس گھر میں بلانے کا اس لیے کہا کیونکہ فاروق چاچو اور چاچی اس کے لیے فکر مند ہیں، اور ویسے بھی اسے اپنی نظر میں رکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آگے آپ کی مرضی۔ جہاں اس نے اپنی بات ختم کی تھی وہیں وہ سب سوچ میں پڑے تھے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، رات کو نکلنا ہے ہمیں۔ کچھ دیر کی طویل خاموشی کے بعد ذریعہ آپ نے اپنی اہم بات کا آغاز کیا تھا جس پر ذوالفقار صاحب نے اسے افسردگی سے دیکھا تھا جو اپنی بات پر قائم رہا تھا، اور آج ٹھیک 5 دن کے بعد وہ جانے کی تیاری کر چکا تھا۔ اب اسے روکنا بے فضول ثابت ہونا تھا۔ بتایا نہیں تم نے؟ منیر صاحب نے اسے دیکھا جس پر وہ مسکرا کر لب دبا گیا۔ اس دن بریک فاسٹ پر بتایا تو تھا چاچو، جانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں پریہ کو یہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ دل پر پتھر رکھے وہ ان کے انکار کا منتظر ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، پریہ تمہاری بیوی ہے، جہاں تم رہو گے وہ بھی وہیں رہے گی۔ منیر صاحب کے کہنے سے پہلے ہی داجی نے جواب دیا۔ جیسی آپ لوگوں کی مرضی، وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا تھا۔ یہ چھوڑ کر چلا ہی نہ جائے پریہ کو، جاتے ہوئے ذریعہ کی پیٹھ دیکھ کر ذوالفقار صاحب نے گردن نفی میں ہلاتے ہوئے کہا تھا، اس پر منیر صاحب سمیت داجی تک مسکرا اٹھے تھے۔ فور گاڈ سیک، مجھے کتنی بار کی بات دہرانی پڑے گی شاکر؟ دیکھو اگر وہ کلائنٹ ہم سے مطمئن ہی نہیں ہو کر جائیں گے تو ڈیل کیا خاک ہمیں ملے گی؟ شاکر سے کلائنٹس کے بے اعتمادی کا سن کر ذریعہ کے اندر شعلے بھڑک اٹھے تھے جس پر وہ جبڑے بھینچے ضبط سے گویا ہوا تھا۔ کیا کر سکتے ہیں ذریعہ؟ شاکر کے عام سے انداز پر وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ تم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ میں نے نازنین کو کہا بھی تھا کہ وہ اس کلائنٹ کو ہینڈل کرے، میں اسے پے کس چیز کے لیے کرتا ہوں؟ مارے غصے کے وہ کمرے میں چکر کاٹتا ہوا پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتا ہوا رکا تھا۔ ریلیکس ذریعہ، ہم کوئی دوسرا راستہ دیکھ لیتے۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں دیکھنا مجھے، وہ ڈائمنڈس ہر حال میں چاہیے، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا کیوں نہ پڑے۔ تم لوگ رہنے دو، میں خود ہی کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ پریہ کو آتے دے کر وہ کال کٹ کرتا کاؤچ پر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ ذریعہ کی ہلتی ٹانگ پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ فکر سے گویا ہوئی تھی۔ نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، تم بتاؤ فوزیہ چاچی کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بات پلٹنی چاہی۔ ٹھیک ہے، بس کمزوری کے باعث چکر آ رہے ہیں انہیں۔ ذریعہ کے کندھے پر سر رکھتی ہوئی وہ افسردگی سے بولی تھی۔ پریہ وہ ہنوز سکون سے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ تم خود میرے اتنے قریب آئی ہو۔ وہ مسکرائی تھی۔ اب اگر میں نے کوئی بھی شرارت کی تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، میں نہیں۔ اس کی ویسٹ پر انگلیاں ٹریس کرتا ہوا وہ پریہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑا گیا تھا۔ میں بس ایسے ہی آپ کے پاس آئی تھی۔ ذریعہ آپ کو پٹری سے اترتے دیکھ کر وہ اس سے دور ہوتی منمنائی تھی جس پر وہ کہا لگاتا اسے حیران کر گیا تھا۔ بس اس دن سے ڈرو پریہ ذریعہ، کیونکہ میں جس دن میں تم سے دور ہوا نا، تمہاری سانسیں رک جائیں گی۔ پل میں سنجیدگی طاری کرتا ہوا وہ اسے پریشان کر گیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اس کے سوال سمیت اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ایسے ہی، اس نے گہرے تاثرات لیے شانے اچکائے۔ ڈرا رہے ہو اب تم مجھے؟ تمہاری زبان صرف میرے سامنے کیوں چلتی ہے پریہ؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں ذریعہ آپ کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا۔ مطلب؟ رہنے دو، فی الحال میں تمہیں سمجھانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ سامان پیک کرو، رات کی فلائٹ ہے ہماری۔ وہ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم وہاں جانے سے پہلے ہی بدلے لگ رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے وہاں جا کر تو تم بالکل ہی بدل جاؤ گی۔ پریہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا جس پر ذریعہ نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ میں ویسے ہی بالکل بدل چکا ہوں پریہ، سو ڈونٹ وری۔ وہاں جا کر کیا خاک بدلوں گا؟ ہاں بس چھوٹی سی شکووں کی لسٹ ہے، وہاں جا کر ان کی وضاحت دے دینا۔ کیسے شکوے؟ ذریعہ کے معمول سے ہٹ کر سنجیدہ تاثرات پر وہ فکر پوچھ گئی تھی۔ کہا نا اپنے گھر جا کر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پریشان مت ہو، میں نے تم سے ہمیشہ محبت کی ہے اور آخری سانس تک تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ اس کے پیشانی کو محبت سے چوم کر وہ مسکرایا تھا۔ یہ ٹینشن اچھی نہیں لگتی تمہارے چہرے پر۔ سب سے ملو جا کر، پھر نکلنا ہے ہمیں ہمارے گھر کے لیے، جہاں صرف میں اور تم ہوں گے، کوئی اور نہیں ہمیں پریشان کرنے کے لیے۔ اس کے لبوں پر چھوٹی سی جسارت کرتا وہ شریر ہوا تھا۔ اب جاؤ ورنہ میں خود پر سے کنٹرول کھو دوں گا۔ پھر شکایت مت کرنا مجھ سے، اس کے نچلے لب کو سہراتا ہوا وہ زمانی لہجے میں کہتا ہوا پریہ کے شرم سے سرخ چہرے کو دیکھتا ہوا وہ بھی اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا کہ وہ اسے خود سے دور کرتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ وائفی، یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ پریہ کو خود سے بھاگتے دیکھ کر وہ ہنستا ہوا بولا تھا جس پر پریہ نے سرسری سے نظر اس پر ڈالی تھی اور ہوا کی طرح وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔